अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक अजीब चीज़ फ़ेसबुक पे दिखने को मिला। कोई मौलाना साहब कश्मीर के बोल रहे थे कि बिल्ली एक नापाक जानवर है और बिल्ली को पालो पोलो नहीं, बिल्ली को घर से भगाओ। बहुत ही अनाप शनाप, मैं तो इस बात को बकना ही कहूँगी, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को पाक जानवर करार दिया और बिल्ली के पिए हुए पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू तक भी किए, और यहाँ तक कि माँ आयशा नमाज़ पढ़ रहे थे और कोई उसके सहेली आकर के उनके लिए कुछ खाने की चीज़ें लाए थे, जैसे मिसाल के तौर पे हरीसा लाए थे, तो वो वहाँ छोड़ के जाती है तो बिल्ली आके उसको मुंह लगाती है। तो भी वहाँ से थोड़ा सा हटाने के बाद वो पाक चीज़ समझ के वो नोश फरमाती है। तो कहाँ से बिल्ली नापाक जानवर है? बिल्ली एक बहुत ही हमारी शरीयत में, इस्लाम में पालने वाली जानवर में से एक बिल्ली भी है, और बिल्ली को हम घर में बिल्कुल पाल सकते हैं। और ये बात सच है कि बिल्ली को हम ज़बह नहीं कर सकते, बिल्ली का गोश्त खाना जायज़ नहीं है, लेकिन बिल्ली बतौर एक घर में मतलब मन बहलाने के लिए सही, या फिर घर में बिल्ली होंगे तो वहाँ पे फरिश्ते भी आते हैं। ये वो नापाक जानवर नहीं है कि जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते अगर घर में हो तो फरिश्ते नहीं आते हैं। तो इसलिए आज मेरा दिल बहुत तंग हो गया और बहुत ही मतलब क्या कहूँ, इतना मतलब अजीब करीब मुझे लग रहा है कि कुछ समझ हो तो फिर ऐसा बात नहीं करते। अगर समझ नहीं हो, दीनी तालीम नहीं हो, तो फिर चुप ही रहना बेहतर है, या फिर उम्र के तकाजे से अगर सही गलत पाक नापाक का अगर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो उम्र के लिहाज से, तो फिर भी चुप रहना ही बेहतर है। और एक चीज़ ये बात सच है कि बिल्ली का मतलब कारोबार करना फिर जायज़ नहीं है। महंगे महंगे दामों में बिल्ली ख़रीदना बेचना, ये सब फिर इस्लाम में जायज़ नहीं है। बिल्ली चाहे स्ट्रीट बिल्ली हो, मतलब रास्ते पर भी बिल्ली हो, दर बदर वाला बिल्ली हो, बिल्ली को प्यार ही करना चाहिए। जहाँ कहीं आपको कोई बिल्ली दिखेंगे भूखे प्यासे, उसे खान पान खिलाना, पानी पिलाना, और अगर वो आपसे कुछ मदद मांग रहे हो तो उसकी मदद करनी चाहिए बिल्ली की। और फिर वो कोई और जानवर भी क्यों ना हो, भूखे प्यासे हो, उसे खाना पिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, फिर चाहे वो कुत्ते क्यों ना हो। लेकिन बिल्ली, जहाँ तक सवाल है, बिल्ली एक पाक जानवर है। हरम नबी के इर्द गिर्द तो बिल्ली हर तरफ आपको दिखने को मिलेंगे। तो ऐसे पाक जगह पे अगर बिल्ली नापाक होते तो फिर बिल्ली को वहाँ पे इजाज़त भी नहीं होते। तो इस तरह से आज फेसबुक पे बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें मतलब लोग बोल रहे होते हैं और उसे अपलोड कर रहे होते हैं। अबू हरेरा, वो भी एक नबी पैगंबर ही थे, वो बिल्ली से इतने लगाव रखते थे, उसको तो बिल्लियों का बाप ही नाम करार दिया। तो कहाँ से बिल्ली नापाक है? तो फैशन के तौर पे बिल्ली जो लोग फिर पाल रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि फ़ुज़ूल में बिल्ली अगर आपको ख़रीद के पालना हो तो मत ख़रीदिए। अगर आपके दाएं बाएं कोई लावारिस बिल्ली हो, उनसे प्यार कीजिए, आपको सवाब मिलेंगे। और कोई घर बिल्ली आते जाते हो तो उसे वो कुछ चोरी करने से पहले आप ही उसको खिला दीजिए, पिला दीजिए, दूध पिला दीजिए, कुछ ना कुछ खिला दीजिए, फिर वो घर आने की आदी रहेगी, और लेकिन वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप बिल्ली को चप्पल जूते मारेंगे, डंडा पत्थर मारोगे, कुछ भी नहीं दोगे, तो फिर वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और वो कुछ दूध हो या कुछ चोरी भी
کر کے کھا سکتے ہیں، آخر وہ جانور ہیں۔ تو اسی لیے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ بھی شفقت، ہم انسان ہیں نا، تو ہماری سمجھ ان سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور باقی آج تو فیشن بھی ہے، لوگ بلی کو اتنا خرچہ کرتے ہیں، تو وہ خرچہ کرنے کے لیے حلال کا پیسہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ حلال کمانا بھی بہت مشکل ہے، اور حلال کو خرچانا بھی بہت ہی سوچ سمجھ کے خرچانا پڑتا ہے۔ اور جہاں پہ حرام کا پیسہ ہو تو وہاں پر تو پھر بلیوں پر بھی خرچہ کریں گے تو بھی وہ بے ضرر ہے، نہ وہ ثواب ہے نہ وہ گناہ ہے۔ البتہ گناہ اس چیز کے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو سے بڑھ کے بلی سے پیار محبت کر رہا ہو، تو وہ ایک گناہ کے باعث ہو سکتے ہیں۔ بھائی بہن آپس میں محبت نہیں کر رہا ہو لیکن بلی کے ساتھ وقت گزار رہے ہو اور بلی کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی سے پیش آ رہا ہو، یہ سب گناہ کی باعث ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی بلی وہاں پر بے گناہ ہے، اس نے تو کچھ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اسی لیے آج فیشن کے طور پہ جو بلیاں پال رہے ہوں گے ان پہ بہت زیادہ خرچہ ہوتے ہیں، ان کے کھان پان سب کچھ، پھر ان کے لیے کیا سے کیا وہ لوگ خرید کے لاتے ہیں، بلی کے لیے گھر، بلی کے لیے یہ سب کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر وہ ناجائز کریں گے کون؟ وہی حرام کے پیسے والے ہی کریں گے، جن کے پاس اللہ کا خوف فکر ہو، حلال کی روزی روٹی ہو، تو پھر وہ بلی کے ساتھ بھی ایک نارمل طریقے سے ہی بلی کا پال پوس کریں گے۔ جیسے ہمارے پاس بھی بلی ہے، ہم بالکل ان کے ساتھ نارمل طریقے سے ہم ان کے پال پوس کرتے ہیں، ان پہ کچھ بھی ایکسٹرا خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کبھی چکن والے کے پاس سے ویسٹ چکن جو ان کے پاس گردن شردن کچھ ہوتے ہیں وہ مانگ کے بھی لاتے ہیں، خرید کے بھی لاتے ہیں، تو وہ کم قیمت میں دیتے ہیں، تو پھر وہی بوائل کر کے اسی کو اچھے سے، محنت تھوڑا لگتا ہے لیکن اب جن کے پاس حرام کا پیسہ ہو وہ پیکٹ فوڈس لاتے ہیں، اس میں محنت کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور بلی بھی وہ کھا کھا کر کے سست اور ایگریسو بن جاتے ہیں۔ اور جو حلال کھلاتے ہیں، نارمل طریقے سے پالتے ہیں، تو بلی بھی مطلب بہت اچھے سوبھاؤ کے بن جاتے ہیں۔ تو یہی فرق ہے، باقی بلی پالنا کسی بھی طریقے سے ناجائز اور ناپاک بالکل نہیں ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہم مسلمانوں کے لیے ہم پال سکتے ہیں، اور بلی بالکل پاک جانور ہے، بالکل نماز کے دوران بلی چاہے نماز پر بھی آتے جاتے ہیں، تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اور یہاں تو طرح طرح کے آج باتیں ہو رہے ہیں، برف بارش نہیں ہو رہے ہیں، لوگ بس کچھ نام دے کے کچھ چاول بنایا جا رہا ہے، کچھ نام بھی عجیب کچھ لگایا ہے اس پہ، وہ بانٹو کھاؤ تو بارش ہو، برف ہوں گے، اللہ کو منائیں گے۔ اتنا بے وقوف لوگ، اللہ کو منانے کے لیے پیلی چاول کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ کر لو، ایسا توبہ کر لو جو تم گناہ کر رہے ہو وہ دوبارہ سے پھر سے جان بوجھ کے نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ سے تو تم چھل کپٹ کر نہیں سکتے ہو نا، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ پھر ایسا نہیں کہ تھوڑی ٹائم بینگ کے لیے تم معافی وافی مانگ لو، توبہ ووبہ کر لو، نیت میں ہوں گے پھر میں گناہ کروں گا پھر میں توبہ کروں گا یا کروں گی، ایسا توبہ اللہ کو نہیں پسند، نہ ہی قبول ہوں گے۔ تو اسی لیے یہ جو معاشرہ ہے کشمیر کا، یہ کبھی نہیں سدھریں گے، نہ سدھرا ہے، نہ سدھریں گے، نہ سدھرنے کا جیسا مجھے لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں۔ بس لوگ سب فیک ہے، فیک کا پیار، فیک کا زبان، بس پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ ہو تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ پہ لعنت ہوگی اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پیلا چاول بناؤ اور لے جاؤ کسی زیارت جگہ پہ، بدعت جگہ پہ، مقدم صاحب کے وہاں لے جاؤ، وہاں پہ ماتھا رگڑو، سیڑھیوں پہ رو گر گراؤ، کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ جو شرک اور بدعت کرتے ہیں وہ نان مسلم سے بھی بدتر سے بدترین ہے۔ تو اسی لیے اگر اللہ سے پناہ چاہتے ہو تو دل سے توبہ کر لو اور دل سے اللہ سے معافی مانگ لو،
اور پھر جا کر کے کچھ بن پائے گا. ادروائز اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فیک کرتے ہو نا، ایسا تم خدا کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو. خدا سے تم کچھ بھی جھٹلا نہیں سکتے ہو. جتنا تم خود کو چالاک سمجھو گے نا، اتنے تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. اور یہ قوم، مجھے تو اس قوم کے ساتھ اتنا کیا کہوں، بیان نہیں کر پا رہی ہوں کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اچھا کہوں یا برا کہوں یا بد سے بدترین کہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن اتنا ضرور سمجھ آ رہا ہے کہ منافق ضرور ہے. اور دو چہرہ، آگے ایک بات پیچھے ایک بات. اور اسی قوم کے نسل میں جو لوگ ہیں وہ بھی ایسے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس رحم کرے، ہدایت کرے، اور بس سب کو ہدایت نصیب ہو. سچ میں ہدایت کی سخت ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کو دل سے توبہ مانگنے والوں میں سے بنائے. یہی ابھی ضرورت ہے سچ میں.